فرماتے میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے، اور اللہ معاف فرمائے عشاء دے وضو نہ فجر تے دور ساڑھے نامہ اعمال چ فجر ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے نامہ اعمال میں فجر ہی کوئی نہیں۔ اس لیے کی حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرماتے 14 سال لگاتار ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کی حضرت ہے، ٹھیک ہے، کم و پیش ایک سال میں 365 قرآن بنتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے 365 دنوں میں حضرت کبھی ایک قرآن تلاوت نہیں کی حضرت۔ وہ ایک تو چھوڑو حضرت جی، کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہے، کبھی قرآن کھول کے ہم نے نہیں دیکھا ہے، اور گلنا سن لو ساڑی حضرت۔ اس لیے حضرت جی اقبال تھے تو آبا ہو تمہارے، تھے تو آبا ہو تمہارے۔ یہ کتابوں میں کچھ اصل میں ہوتا ہے نا، جس کو جتنا پتہ چلا اس نے لکھ دیا۔ میں نے زیادہ پڑھا ہے، لکھا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 20 سال اس طرح چھپا کے روزہ رکھا حضرت۔ جب نماز فجر کی امامت فجر ادا فرما کے درس دے کے گھر جاتے نا، تو آپ کے سامنے ناشتہ رکھا جاتا، تو آپ فرماتے اس کو باندھ دو، مدرسے ساتھ لے جاؤں گا۔ اتنے محتاط لوگ تھے، بالکل دور، باندھ دو مدرسے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ نہیں کہتے کہ کھا لوں گا جا کے، ساتھ لے جاؤں گا۔ گھر والے سے یہ سمجھتے کہ شاید مدرسے جا کے کھا لیں گے۔ جب مدرسے تشریف لے جاتے تو وہاں شاگردوں سے کہتے تم اس کو کھا لو۔ جب حضرت کا وصال ہوا 20 سال بعد پتہ چلا کہ حضرت نے اس طرح روزہ رکھا، نہ گھر والوں کو پتہ چلا نہ مدرسے والوں کو پتہ چلا ہے، کیونکہ نفل کو چھپانے کا حکم ہے نا، نفل کو چھپانے کا حکم۔ تھے تو آبا ہو، اور میں آپ سب سے کہوں گا حضرت کس دن کو آئندہ تسی بھی ایک روزہ رکھیا کرو۔ نفل کا مزہ ہی تب بنتا ہے حضرت جب اس کا پتہ نہ چلے کسی کو۔ پورے انج دا بہانہ کر کے نا فجر تو پہلے اٹھ کے کوئی پانی شانی دا گلاس پی لیا کرو، بس گھر اگے کوئی اینج کر کے نکل جانا، دسنا نہیں کسی نے، جہدے لیے رکھیا ہے انہوں ہی پتا ہوئے بس ہے۔ کوشش کریا کرو یار، کوئی ایک روزہ ضرور ہفتے چاہیے رکھیا کرو۔ ہمارے بڑوں نے بڑے رکھے ہیں، ہمارے بڑوں نے بڑے رکھے ہیں۔ تھے تو آبا ہو تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بڑے رکھے حضرت جی، انہوں نے بڑے رکھے حضرت جی۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ واز فرماتے تھے نا، تو لاکھوں لوگ آپ کی مجلس سے واز میں شریک ہوا کرتے تھے، لاکھوں لوگ حضرت جی۔ اور لوگوں کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کے دل پھٹ جایا کرتے تھے حضرت جی، کبھی ہیبت الہی سے اور کبھی شوق الہی سے، کبھی محبت الہی کی وجہ سے جنازے اٹھا کرتے تھے آپ کی مجلس سے واز۔ لکھا ہے آپ کے صاحبزادے، آپ نے جو درسیات تھیں جو اس وقت رائج تھی کتابیں، جو انداز تھا اس وقت درس نظامی کا، وہ سارے معاملات کی تکمیل کی، تو حاضر ہوئے، تو آ کے عرض کرتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تو آج میں بھی واز کہوں۔ آپ نے فرمایا کرو۔ حضور غوث اعظم نیچے تشریف لے آئے، صاحبزادہ صاحب ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اور آپ نے بیان فرمایا، لیکن جو سامنے بیٹھے لوگ تھے ان پہ کوئی اثر نہیں۔ آپ نے ہر موضوع کو چھیڑا، ہو سکتا ہے یہ موضوع لوگوں کے دل کو لگے، ہو سکتا ہے یہ موضوع لوگوں کے دل، لیکن کچھ نہیں۔ ایک بابا جی سامنے سے عرض کرتے ہیں صاحبزادہ صاحب آپ نیچے تشریف لائیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ کو ارشاد فرماؤ۔ کتابوں میں لکھا آپ نے بیان نہیں فرمایا، بلکہ آپ فرمانے لگے ام یحییٰ نے انڈے پکائے، انڈے پکا کے پیالی میں رکھے، پیالی کو الماری میں رکھا، بلی نے آ کر وہ پیالی زمین پہ گرا دی، زمین پہ گر کے پیالی ٹوٹ گئی اور انڈے زمین پہ گر کے ضائع ہو گئے۔ آپ کا یہ کہنا تھا، لوگوں پہ حضرت جی ایک کیفیت طاری ہوئی، گریبان جاگ کر دیے، ہائے ہو کے نعرے لگاتے ہوئے لوگ جنگلوں کو بھاگ گئے، کئی لوگوں کے دل پھٹ گئے حضرت۔ وہاں جب محفل ختم ہوئی نا تو صاحبزادہ صاحب نے اس کی حضرت میں نے تو سارے موضوع چھیڑے لیکن کسی پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوا، آپ نے محلے کی عورت کی بات سنا کے لوگوں کے دل پھاڑ دیے، یہ کیا ہوا؟
آپ نے فرمایا صاحبزادے فرق تجھ میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تو ابھی خود میں پھنسا ہوا ہے اور میں خود سے نکل چکا ہوں. تو ابھی خود ہی میں پھنسا ہوا ہے اور میں خود ہی سے نکل چکا ہوں. سیو نہیں مینو رانجھا سدو ہیر نہ کھو کوئی. سیو نہیں مینو رانجھا سدو ہیر نہ کھو کوئی. رانجھا رانجھا کر دی میں آپ ہی رانجھا ہوئی. انہوں نے خوب اللہ اللہ کرو حضرت تاکہ دل نرم ہو. خوب نبی علیہ السلام پہ درود پڑھو. یہ خدا کی قسم ہے ان باتوں میں اتنا اثر ہے. میرا اپنا معاملہ خراب ہے, میں کدی کدی اپنے آپ میں سنا لینا. اتنا اثر ہے ان بات, کیونکہ یہ عمل ہے, یہ حال تھے ان لوگوں کے حضرت ہمارے بزرگوں کے. حضرت سیدنا جنید بغدادی آپ کے اکابرین سلسلہ علیہ قادریہ سے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ, وہ لکھا ہے کہ جب حضرت کا وقت وصال آیا حضرت جی, اور یاد رکھنا حضرت جی یہ اسی مرنا ہے, اسی مرنا ہے. بیٹھ جائیں حضرت جی, آپ تشریف رکھیں حضرت. اسی مرنا ہے, ان دا وصال ہونا ہے, ان دا وصال ہونا ہے. وصال وصل سے ہے, ملاقات ہے. ہم نے مرنا ہے حضرت, بلکہ ہم تو ابھی مرے ہوئے ہیں. جو دنیا دار ہے وہ ادی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا داراں ہوا. ہم پیسے کے طالب ہیں, اللہ پیسہ ضرورت تھا, ہم طالب ہیں اس کی. دنیا ضرورت تھی, ہم طالب ہیں اس کی. طالب ہم نے اس کا ہونا تھا, طالب ہم نے اس کا, اور ہوئے جی. حضور بلے شاہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے الف اللہ رتا دل میرا, الف اللہ رتا دل میرا, مینو بے دی خبر نہ کائی. الف اللہ رتا دل میرا, مینو بے دی خبر نہ کائی. بے پڑھیاں مینو سمجھ نہ آوے, ایک گل لذت الف دی آئی. این تے غین دا فرق نہ جانا, ایک گل الف سمجھائی. بلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. بلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. علم بس کری ہو یار اکو الف تیرے درکار. علم نہ آوے وچ شمار, جاندی عمر نہیں اعتبار. علم بس کری ہو یار پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاں میں, الٹے مسئلے گھروں بتاویں. بے علمانو لٹ لٹ کھاویں, جھوٹے سچے کریں اقرار. علم بس کری ہو یار. دریا ویخ وحدت دے وڑیا, بلے شاہ صاحب دریا ویخ وحدت دے وڑیا. کمن کیراں دے وچ اڑیا, شاہ عنایت لایا پار. علم بس کری ہو یار. اس سے یہ اصل میں جو مبتدی ہیں نا, یہ ان کے لیے نہیں ہے. آپ نے علم حاصل کرنا ہے, آپ نے سیکھنا ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں, وضو کے فرائض کتنے ہیں, تیمم کا طریقہ کیا ہے, آپ نے سیکھنا ہے. یہ جو تھوڑے اتلے لیول تے ٹر گئے ہونا واسطے کہ بس کر انہاں دے علم والے پاسے آ. الف اللہ رتا دل میرا, مینو بے دی خبر نہ کائی. بے پڑھیاں کچھ سمجھ نہ آوے, لذت الف دی آئی. این تے غین دا فرق نہ جانا, ایک گل الف سمجھائی. بلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. الف نہیں, الف سے مراد اللہ, الف سے مراد اللہ 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 اللہ. کریا کرو باوضو ہو کے اچھی نیت دے نال کہ میرے دل دی صفائی ہوئے. دیکھو نا کڈا گندا پانڈا ہوندا ہے تے بی بی ایویں تھوڑا جہا صابن لا کے مار دی تے لشکاں پہ ماردا ہے. ایتھے پاجی ویم پانڈے پہ صاف کرے تو دا نہ دل نہیں صاف کرے گا. لیکن کوئی ایس نیت نہ لوے تے صحیح نہ ایس نیت نہ پتر لینا ہے. یہ صفائی ہوئے اندر دی ہے, جڑے اندر جالے لتھے دن لگے دن بے یقینی دے لتھن نظر
ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕੀਨੇ ਦਾ ਤੇ ਬੁਗਜ਼ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਲੱਤ ਨਿਕਲਣ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ